السلام علیکم. انڈسٹری میٹ اپ کے ایک اور ایکسائٹنگ ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں مائدہ عاطف اور میرے ساتھ آج موجود ہے مسٹر احتشام الحق فرام ٹائم اینڈ اسپیس ایڈورٹائزنگ ایجنسی. ہی از اے کریٹو مینیجر اینڈ آلسو اے فارمر اسٹوڈنٹ آف یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب. السلام علیکم سر, تھینک یو فار کمنگ. تھینک یو. سر میرا پہلا کویشچن یہ ہے کہ آپ نے بھی اس ڈومین میں, اس پروفیشن میں کبھی قدم رکھا تھا, یور فرسٹ اسٹیپ. تو وٹ ور دا چیلنجز دیٹ یو فیسڈ اینڈ وٹ ور یور اسٹرگلز؟ تو بیسکلی وٹ از یور اسٹوری؟ سب سے پہلے جب آپ ایڈورٹائزنگ انڈسٹری میں نے پہلا قدم رکھا, جب میرا پہلا دن تھا, تو سب سے پہلے تو اس انوائرمنٹ کو اڈاپٹ کرنا ہی بہت مشکل تھا. اور جو کمرشل رائٹنگ ہے وہ جرنلسٹک رائٹنگ سے بہت ڈفرینٹ ہے. اور ہم جب فریشر ہوتے ہیں تو ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ اگر ہمارا گریڈز بہت اچھے ہیں اور ہمارا اکیڈیمک بیک گراؤنڈ بہت اچھا ہے تو ہمیں بہت ہائیلی پے کیا جائے. نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ کا اسٹرگل پیریڈ اسٹارٹ ہی تب ہوتا ہے. اگر میں بڑا اوپنلی بات کروں تو جب میرا پہلا اسٹائپنڈ تھا, میں نے انٹرنشپ سے اسٹارٹ کیا تھا, تو میرا پہلا اسٹائپنڈ 6800 روپیز تھا. تو آئی واز ویری ایموشنل. تو میں نے ایک طرف اپنی ٹرانسکرپٹ دیکھی تھی اور ایک طرف وہ 6800 روپے دیے تھے جو کہ گاڑی کے فیول کے بھی پیسے نہیں بنتے. تو میری آنکھوں میں ذرا سے نمی تھی. تو میں نے اپنے ابا کو کال کیا اور میں نے کہا کہ ابا یہ صورتحال ہے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اسٹرگل اور پروفیشنل لائف اسٹارٹ اب ہوئی ہے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ انٹرنی آیا تھا, انٹرنی سے کانٹینٹ رائٹر, کانٹینٹ رائٹر سے سینئر کانٹینٹ رائٹر, اور آفٹر 2 ایئرس کریٹو مینیجر آف ٹائم اینڈ اسپیس میڈیا. اور ایک ان کی سسٹر آرگنائزیشن ہے پرسپیکٹیو میڈیا, اس کا فیڈرل کا کریٹو ہیڈ کے طور پہ سرو کر رہا ہوں ابھی تک. سر یہ جو ایڈورٹائزنگ کی ڈومین ہے, جو فریش گریجویٹس اب آ رہے ہیں اور وہ اس پروفیشن کو آپٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے کیا اسکل سیٹس, کیا ایپٹیٹیوڈز جو ہے نا وہ آپ کو ہے کہ ان میں ہونے چاہیے بفور دے انٹر انٹو دس پروفیشن؟ جو بیسک اسکلز ہیں نا, رائٹنگ اسکلز ہونا بہت ضروری ہے, کمیونیکیشن اسکلز ہونا بہت ضروری ہے, آپ کا زبان پہ عبور ہونا بہت ضروری ہے, چاہے وہ اردو ہو, چاہے وہ انگلش ہو, چاہے کوئی بھی موڈ آف کمیونیکیشن ہو. اگر مجھ سے وہ بات کریں تو میں آپ کو اسپیسیفکلی بتا سکتا ہوں صرف اور صرف اس بارے میں کہ رائٹنگ جو ہے ایڈورٹائزنگ کی رائٹنگ اسکلز کیسی ہونی چاہیے. وہ عام فہم ہونی چاہیے, وہ غالب کے زمانے کی اردو نہیں چاہیے, وہ آپ کو وہ نہیں چاہیے کہ مطلب آپ کہیں جاہو وداں, زندہ ہو جاوید, اس طرح کے الفاظ نہیں, عام فہم الفاظ ہونے چاہیے, اور الفاظ کا ذخیرہ ہونا بہت ضروری ہے. سر یہ جو بزنس پروموشن, برانڈنگ, اس طرح کی جو چیزیں ہیں, اسٹوڈنٹس آج کل بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں ان میں. تو اگر آپ ان کو تھوڑا سا گائڈ کر دیں کہ واٹ دیز تھنگز آر, اور وہ کس طرح سے جو ہے نا وہ اس کے اوپر مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں. سب سے پہلے ہے جو جس بھی برانڈ کے لیے آپ کام کر رہے ہیں یا جو بھی آپ جس کے بارے میں کانٹینٹ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ 360 ہو سکتا ہے. آپ کو اسے ویژولائز کرنا بہت ضروری ہے. آپ جو لکھ رہے ہیں وہ صرف کہنے کو صرف ایک تحریر ہو سکتی ہے, لیکن اس تحریر کو آپ نے تصویر کی شکل دینی ہے. اس تصویر کی شکل دینے کا وہ مکمل اس پروسیجر کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ ایک پوسٹر بنا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس پوسٹر کے بیسک ایلیمنٹس کیا ہیں, اس کی کلر اسکیم کیا ہے, اس کی ویژولائزیشن دیکھیں, ہر کلر کی میننگ ہے. اگر ریسکیو کا میں ایک ایڈ دے رہا ہوں اور میں نے ریڈ کر دیا ہے تو وہ تو بڑا خوفناک ہو جائے گا. تو مجھے لائٹر نوٹ پہ لائٹ گرین بیک گراؤنڈ کے ساتھ اچھے فونٹ یوز کرتے ہوئے اسٹروک آؤٹر اسٹروک دے کے پھر مجھے اس کو پریزنٹ کرنا ہوگا. اگر ٹی وی سی کی بات کروں, اگر اس کے پیچھے بڑا ہی وہ فاسٹ بیٹ والا میوزک رکھوں گا تو عوام کبھی بھی نہیں سنے گی. آپ کو اس کو بڑا سلو پیس پہ رکھنا ہوگا. اگر آپ پوسٹر کی بات ہے تو پوسٹر پہ آپ اتنا ٹیکسٹ ڈال دیں گے کہ وہ کلٹر ہو جائے گا. تو کلٹر والا کون پڑے گا؟ مطلب اگر میں روڈ سے گزر رہا ہوں اور ایک اسٹیمر لگا ہوا ہے 3x6 کا, 3x6 کے اسٹیمر کو میں کیا مطلب میں اس کو رک کے نہیں دیکھ کے پڑھوں گا. تو مجھے چاہیے ایک کیپشن, سلوگن. اس سلوگن میں مجھے کمپلیٹ میسیج ہونا چاہیے کہ اس میں کمپلیٹ میسیج ہے کیا. جی, اسی طرح سے سر میڈیا بائنگ, پلیسمنٹس وغیرہ, یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ میڈیا بائنگ یہ ہوتی ہے کہ کچھ ایجنسیز ہیں وہ جو کانٹینٹ پروڈیوس نہیں کر رہی, وہ میڈیا بائی کرتی ہیں. کہ ایک ٹی وی سی میں نے بنایا, میں پی بی اے پہ میری ایکریڈیشن نہیں ہے, میں پی بی اے پہ آن بورڈ نہیں ہوں, تو اس کے کچھ اسپیسیفک ریٹس ہیں. اگر گورنمنٹ سیکٹر کی بات کریں تو وہ ڈیفائن ہیں.
وہ 2020 سے آنورڈ جو ہے 85:15 کی ریشو چلتی ہے. 85 جو ہے وہ چینل کا ہے جو 3 منتھ کی آپ کو کریڈٹ پہ دیتا ہے, اور 15% ایجنسی کا ہوتا ہے جس میں کریٹو بھی شامل ہوتا ہے, سی ایس بھی شامل ہوتا ہے اور باقی چیزیں بھی. سر آپ بھی جو ہے نا وہ یو سی پی کے الومنائی ہیں, تو میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی فار دی ینگسٹرز جو کہ آبویسلی اس سائڈ پہ آ رہے ہیں یا اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں, تو آپ کا ایکسپیرینس یو سی پی میں کیسے رہا؟ اگر آج میں جس مقام پہ ہوں اس کا پورا کریڈٹ یو سی پی کو جاتا ہے. مجھے آج بھی بہت اچھی طرح یاد ہے کہ میرا پہلا سیمسٹر تھا اور نیوز رائٹنگ کی کلاس تھی, تو مجھے ہیڈ لائن بنانی نہیں آتی تھی. تو میں منیبہ فاطمہ ہمیں پڑھا رہی تھیں, تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو وہ کہتے ہیں نا کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا, پیاسا کنواں کے پاس آتا ہے. یہاں دونوں صورتحال تھی. تو میں نے لکھا, میں نے پرابلم آ رہی تھی, میں ایک تقریباً 15 دن اسٹرگل میں رہا کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے, کیونکہ میرا پچھلا بیک گراؤنڈ تھا, میرا BS میتھمیٹکس میں تھا اور پھر دین آئی سوئچ ٹو سوشل سائنسز. تو میں منیبہ کے پاس گیا, میں نے منیبہ کو کہا کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ ہیڈ لائن کس طرح بنانی ہے, انٹرو کس طرح لکھنا ہے, اس کا جو پنچ لائن ہے وہ کیسے آئیں گی. انہوں نے چھوٹی اسائنمنٹس دینی شروع کر دی. وہ چھوٹی اسائنمنٹس کرتے ایک کمپلیٹ خبر تک پہنچ گئے. پھر کیپشنز کی بات کریں تو وہ ایک اسائنمنٹ تھی آن بورڈ. تو مجھے یاد ہے آج بھی کہ میم نے ایک خبر دی اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک تصویر ہے, اس کی کیپشنز دیں. تو وہ بورڈ پہ اتنی بڑی سی انہوں نے پروجیکٹر پہ لگا دی, انہوں نے کہا اس کی نا کیپشن لکھیں. تو پہلی میں نے کیپشن لکھی, وہ بڑی مشکل سی اردو میں لکھ دی میں, جس طرح کہ پتہ نہیں غالب کی زمانے کی. تو مجھے آج بھی یاد ہے انہوں نے کہا تھا بیٹا آپ کے سامنے جو ہے نا MA اردو کے جو ہے نا اسٹوڈنٹس نہیں بیٹھے, میس کمیونیکیشن ہے, اور میس سے مراد یہ ہے کہ پورا پاکستان. تو زبان وہ استعمال کریں جو باقیوں کے لیے بھی عام فہم ہو. تو سفر کا آغاز یہاں سے ہوا. پھر سر عرفان فانی, انہوں نے جو ہے وہ کام کو نکھارا اسٹیپ بائی اسٹیپ. میں دن میں انہیں کال کی ہے, میں ان کے پاس جس لمحے مرضی گیا ہوں, انہوں نے کہا ہاں میں اویلیبل ہوں, میں آپ کی یہ تمہاری غلطی ہے, یہاں تم بہتر کر سکتے ہو. پھر جب ڈیولپمنٹ کی بات آئی کہ ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے, تو سر احسن فاروقی نے ایک ڈیفرنٹ دنیا دکھائی کہ یار پاکستان سے ہٹ کے بھی کچھ ہو رہا ہے, اس کو دیکھو. پھر اسی طرح جب انٹرنیشنل کمیونیکیشن کی بات آئی تو مجھے آج بھی یاد ہے ہمارے پاس کچھ عرصہ وزٹنگ لیکچر تھے سر گلفام انجم. تو سر گلفام انجم کا جو ٹیچنگ سٹائل یہ تھا کہ وہ نا سوکریٹک وے آف کمیونیکیشن سے چلتے تھے. تو وہ سوال پوچھتے تھے, سوال پوچھ کے وہ اوپینین لیتے تھے, پھر اس اوپینین میں سے سوال آتا تھا. مطلب وہ R&D بھی ہو رہی ہے, لرننگ بھی ہو رہی ہے. اس مکمل سفر نے مجھے آج میں جہاں ہوں اس کا پورا کریڈٹ UCP اور FMCS کو جاتا ہے. جو PR ایڈورٹائزنگ میں جب میں UCP میں تھا تو سر علی اشرف نے مجھے 360 پوری ہمیں PR ایڈورٹائزنگ بتایا کہ ایڈورٹائزنگ میں جو ہے 360 کیسے کرنا ہے. آپ نے انڈور, آؤٹ ڈور, الیکٹرانک, پرنٹ, اس پوری کو کور کس طرح کرنا ہے. اگر الیکٹرانک ہے تو اس کا کانٹینٹ کیسا ہوگا, اس کے لیے جو ہے پہلا سلوگن کیا ہوگا, آپ کی پنچ لائن, آپ کا بگ آئیڈیا کیا ہوگا, آپ کی تھیسس اسٹیٹمنٹ کیا ہے. اور اگر پرنٹ کی بات کریں تو کیپشن سے لے کے باڈی کاپی تک آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ باڈی کاپی کتنی پریسائز ہو, اس میں ویژولز کیسے ہوں, آپ کی کیپشن اور آپ کی جو ویژولز ہیں ان میں لنک کیا ہونا چاہیے, اس کے جو کلر اسکیم ہے اس میں کتنا امپیکٹ ہونا چاہیے. اور اسی طرح اس کو اگر فردر کنٹینیو کریں تو ڈاکومنٹریز, گورنمنٹ سیکٹر کی اسپیشلی بات کریں تو جو ڈاکومنٹریز ہیں اور ڈاکومنٹریز کا کانٹینٹ اس انداز میں ہونا چاہیے کہ وہ لمیٹڈ آڈینس کے لیے ہوتی ہیں, وہ میس کے لیے نہیں ہوتی. اگر 10 منٹ کی ڈاکومنٹری ہے تو 10 منٹ کی ڈاکومنٹری ٹی وی پہ آن ایئر نہیں ہوگی. اب اس کا کانٹینٹ ٹیکنیکلی کتنا ہونا چاہیے, اس کا انٹرو کتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے. تو 360 اور اسی طرح ہی 360 میں بات کریں تو آؤٹ ڈور کیمپین میں آپ کے جو بل بورڈز ہیں, آپ کے جو سلوگنز ہیں, یہ کیسے ہونے چاہیے, اس پہ پنچ لائن آپ کی کتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے, آپ کا آئیڈیا, آپ کے ویژولز یہ کیسے چل رہے ہوں. سر جیسے آپ نے دیکھا کہ لائک ایجنسیز جو ہیں جی دے آر شفٹنگ آن لائن. مطلب اگر آپ باہر جائیں اور آپ اسٹوڈنٹ سے پوچھیں, میتھ اسٹوڈنٹ سے جو کہ مطلب یہاں پہ ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ اب تو سارا کام ہی آن لائن ہے ٹوٹل. تو
کس طرح سے یہ ریپڈ شفٹ آ رہا ہے, یہ کلچرل ریسیٹ کس طرح کا ہے, اور مطلب اس کا امپیکٹ کیا ہوا ہے اوور آل؟ اچھا, اپ ٹو سم ایکسٹینٹ اب بھی جتنی بھی میکسیمم ایڈورٹائزنگ ایجنسیز ہیں وہ فزیکلی ہی کام کر رہی ہیں. 3 ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں جو فزیکلی انٹیکٹ ہیں, جس میں کریٹو, آرٹس اینڈ اینیمیشن. یہ ان کا آن گراؤنڈ ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر اب میں جس طرح گورنمنٹ سیکٹر سے کی ایڈورٹائزنگ سے بلانگ کر رہا ہوں, تو بیسک فوکس جو ہے ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ریپڈ چینجز, ریپڈ ڈیلیوری. آپ نے ایک دن میں ایک TVC نہیں بنانا, آپ نے جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں 6 TVC بنانے ہیں. تو جب وہ 6 TVC آپ نے بنانے ہیں تو آپ نے فوراً بائی فوراً ڈیلیوری کرنی ہے, پھر اس میں چینجز بھی آنی ہیں. تو ورک فرام ہوم وہ پاسبل نہیں ہے. ہاں, ڈیجیٹل ڈومین میں ورک فرام ہوم کے آپشن ہے, اور یہ ایوالو ہو رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ. سر لاسٹلی, ینگسٹرز جو کہ آپٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس پروفیشن کو, ان کے لیے آپ کوئی پیغام, کوئی میسیج دینا چاہیں؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ اسٹرگل بہت ضروری ہے, ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہائی نہیں رکھیں. جس بھی فیلڈ میں جانا ہے پہلے اس پہ اسکل پہ کم از کم عبور ضرور حاصل کر لیں. پروفیشنلزم آپ کو وہ آرگنائزیشن سکھا دے گی, لیکن جو بیسک تھنگز ہیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. آپ اگر اخبار میں لکھنے جا رہے ہیں, یا آپ کسی گورنمنٹ سیکٹر کی جو ہے ایڈورٹائزنگ کرنے جا رہے ہیں, یا پرائیویٹ برانڈ کی کرنے جا رہے ہیں, آپ کو اس کی جو ہے بیک گراؤنڈ نالج ضرور ہونا چاہیے. آپ کو اچھا پڑھنا بہت ضروری ہے اچھا لکھنے کے لیے, اگر لکھنے کی بات کر رہا ہوں میں, اور اس کو ویژولائز کرنا. آپ لکھ تحریر دیتے ہیں اور اس کے لیے آپ گرافیکلی یا آپ ویژولی کچھ نہیں کر پاتے, تو وہ کانٹینٹ کسی کام کا نہیں ہے, وہ آپ کے ذات کے لیے محدود ہو جائے گا, میس کے لیے نہیں ہوگا. اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ فریشرز کے لیے سی وی جو ہے بیسک جو ہے نا, وہ آپ کا فرسٹ امپریشن ہوتا ہے. عموماً جو ہے 3 صفحوں کی سی وی آ رہی ہوتی ہے. آپ کو سی وی بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے میرا یہ تھا وہ تھا. آپ بیسیکلی ٹو دی پوائنٹ بات کریں کہ میرے اکیڈیمکس یہ ہیں, میری ایکسپرٹیز یہ ہیں, میں اس ادارے سے ہوں, یہ میری لاسٹ ڈگری ہے, دیٹس اٹ, سی وی کمپلیٹ. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو فار یور ٹائم اینڈ فار سچ این انفارمیٹیو شو. آئی ہوپ کہ ہماری آڈینس کو بھی یہ شو اتنا ہی انفارمیٹیو لگا ہوگا جتنا مجھے لگا ہے. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.